بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو لیجئے جناب، آج آپ جان سکیں گے کہ بڑھتے وزن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پیٹ پر موجود چربی کس طرح سے کم ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہر انسان خوبصورت اور دلکش نظر آنا چاہتا ہے، مگر بڑھتی عمر کے ساتھ وزن بڑھ جانے اور پیٹ پر فالتو چربی چڑھ جانے کی صورت میں ہمیں اپنا آپ بھی برا لگنے لگتا ہے۔ جب ایک بار موٹاپا ہو جائے تو ہمیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے لاکھ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ شروع سے ہی اس معاملے پر دھیان دیجئے تاکہ وہ نوبت ہی نہ آنے پائے کہ آپ کی دلکشی اور خوبصورتی ماند پڑ جائے۔ میلز کی جب ویسٹ لائن 40 انچز کو کراس کر جائے یا خواتین کی ویسٹ لائن 35 انچز سے اوپر جانا شروع ہو جائے تو آپ اسے خطرے کی گھنٹی سمجھیں، اور اس پر نہ صرف آپ کو بہت فکر مند ہونا چاہیے بلکہ اس کو کم کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ ویسٹ لائن بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، خاص کر دل کے امراض کے لیے۔ ویسے تو موٹاپا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، مگر ہمارے اپنے کھانے پینے کی عادات اور ہمارا اپنا لائف سٹائل ہی اس کی مین وجوہات ہے، یعنی اس کو قابو میں رکھنا ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وزن بڑھ جائے تو اسے کم کرنے کے لیے بہت محنت اور لگن سے کام لینا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ایسا جادوئی نسخہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے بٹھائے ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں یقیناً مستقل مزاجی سے کام لینا ہوگا۔ اگر ہم شروع سے ہی کچھ ایسی عادات یعنی کم کھانا پینا اور بھوک رکھ کر کھانا، میٹھے اور چکنائی سے پرہیز کرنا اور روزانہ واک یا ورزش کی عادات اپنا لیں تو ہم اس جھنجٹ سے بآسانی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنا وزن کم کرنے کے لیے کچھ اہم ٹپس ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے کم از کم روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی کا ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ پانی ایک 0 کیلوریز ڈرنک ہے، جس کو آپ جتنا زیادہ پئیں گے اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اس سے پیٹ کی چربی بھی نہیں بڑھے گی۔ ہاں، مگر یاد رکھیے گا کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ گرمیوں میں آپ روم ٹیمپریچر والا پانی ہی استعمال کر لیں، اور سردیوں میں بہتر ہے کہ پانی کو نیم گرم کر کے استعمال کریں۔ صبح نہار منہ اٹھتے ہی آپ 3-4 گلاس پانی پی لیں، اس سے ہمارے گردے بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور چربی بھی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ ناشتہ ہلکا پھلکا لیں، اس میں پراٹھے ہرگز نہ لیں۔ سادہ روٹی، دہی، لسی وغیرہ کا استعمال بہترین ہے۔ مکھن اور مارجرین کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اپنے کھانوں میں نمک اور تیل کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ زیادہ نمک جسم میں پانی کو روک لیتا ہے اور اس طرح جسم سوجا سا محسوس ہوتا ہے، اور زیادہ تیل کے استعمال سے ہمارے جسم کی چربی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اوور ایٹنگ ہرگز نہ کریں، بلکہ سنت کے مطابق ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ اس طرح کھانا صحیح ہضم ہو کر ہمارے جسم کا جزو بن جاتا ہے۔ چینی، میٹھا، بوتلیں اور بیکری آئٹم سے پرہیز کریں۔ جنک فوڈ یا پروسیسڈ فوڈ کسی صورت بھی نہ لیں، کیونکہ زیادہ میٹھا بھی ہضم ہو کر چربی بناتا ہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ واک کے لیے ضرور نکالیں، یہی وہ گھنٹہ ہے جو آپ اپنی صحت کے لیے نکالیں گے۔ تیز واک کرنے سے ایکسٹرا کیلوریز برن ہوتی ہیں اور جسم کی فالتو چربی پگھلتی ہے۔ شروع میں آدھے گھنٹے سے اپنی واک سٹارٹ کیجئے اور ہر ہفتے 10 منٹ بڑھاتے جائیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ 1 گھنٹے پر آ جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا اور جسم اڈاپٹ کرتا جائے گا۔ کوشش کر کے دن میں 2 کھانے کھائیں، اور اگر آپ تیسرا کھانا کھائیں بھی تو ہلکا پھلکا لیں۔ کھانے میں سلاد، پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کچی سبزیوں کا استعمال بھی انتہائی مفید ہے۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں۔ کوشش کریں کھانوں کے درمیان ایکسٹرا کچھ استعمال نہ کریں سوائے پھل کے، اور پھل کو چھلکوں سمیت استعمال کرنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑی مقدار میں ڈرائی فروٹس بھی مکس کر کے لے سکتے ہیں، کم از کم مٹھی بھر۔ اس سے ہماری انرجی برقرار رہتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیں، کم از کم سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے، تاکہ وہ صحیح ہضم ہو سکے، اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں۔ سٹریس اور پریشانی سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں،
کیونکہ پریشانی کے عالم میں اکثر لوگ چاہے نہ چاہے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ خواتین میں ہارمونز ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی وزن بہت بڑھ جاتا ہے، مگر اس کا حل بھی کم کھانا، چکنائی اور میٹھے سے پرہیز کرنا اور روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنا ہی ہے۔ دن میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور گرین ٹی بغیر چینی کے استعمال کریں۔ گرین ٹی اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں مدد کرتی ہے۔ اس سے ہماری صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ ہماری چربی کو بھی پگھلانے میں مدد کرتی ہے۔ چائے سے بھی وزن بڑھتا ہے، اس لیے زیادہ چائے استعمال نہ کریں، مگر دن میں آپ 1 کپ چائے لے سکتے ہیں بغیر چینی کے، کیونکہ چینی سے وزن بہت بڑھتا ہے۔ اب اگر ہم پیٹ کی فالتو چربی بھی پگھلانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور ساتھ کچھ ایکسرسائزز بھی کرنا ہوں گی جو ہمارے پیٹ کو فلیٹ کر دیں گے۔ اصل میں زیادہ کھانے پینے اور جنک فوڈ کے استعمال سے بننے والی فالتو چربی سب سے پہلے ہمارے پیٹ پر ہی جمع ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ فالتو چربی ہمارے اندرونی اعضاء کے گرد بھی جمع ہو جاتی ہے، مثلاً دل، گردے، جگر وغیرہ۔ جب جگر پر چربی آ جائے تو اکثر لوگوں کو الٹرا ساؤنڈ پر فیٹی لیور بتایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اعضاء کے گرد اس چربی سے ہمارے اعضاء کے نارمل کام بھی کافی حد تک متاثر ہوتے ہیں اور ان کے فنکشنز کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیٹ سے فالتو چربی کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ تیز واک کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایکسرسائزز بھی کرنا ہوں گی، جس سے چربی پگھلنے کے ساتھ ساتھ پیٹ کا ڈھیلا پن بھی کم ہوگا۔ یعنی ایکسرسائز سے ہمارے پیٹ کے مسلز نہ صرف ٹائٹ بلکہ اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ روزانہ 5 منٹ کے لیے پیٹ کی زیتون کے تیل سے راؤنڈ یعنی سرکولر موشن میں مساج بھی ضرور کیجیے۔ اس سے نہ صرف سرکولیشن بہتر ہوتی ہے بلکہ مسلز اپنی ٹون میں رہتے ہیں اور پیٹ کا ڈھیلا پن کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے لیے ایکسرسائزز دن میں 1 یا 2 مرتبہ صرف 5 منٹ ہی کر لی جائیں تو بہت ہے، مگر کیجیے ضرور مستقل مزاجی سے، یعنی کچھ دن کر کے اسے چھوڑ نہ دیں بلکہ اسے اپنا معمول بنا لیں۔ ایکسرسائزز آپ نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، مگر میں آپ کو ایک سادہ سی ایکسرسائز ایکسپلین کر دیتی ہوں جو کہ گھر پر ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے۔ آپ فرش پر کوئی چٹائی بچھا کر بالکل سیدھے لیٹ جائیں، بازو سائڈ پر جسم کے ساتھ ڈھیلے چھوڑ دیں۔ اب آپ پاؤں اور ٹانگوں کو تھوڑا سا اسٹریٹ اوپر اٹھائیں، تقریباً 45 ڈگریز کے اینگل پر، اور کوشش کریں 5 سیکنڈ کے لیے اس پوزیشن پر رکھیں، یعنی 5 تک کاؤنٹ کریں اور پھر سیدھے کر لیں۔ پھر دوبارہ ایسا کریں، تقریباً 5 منٹ تک یہ ایکسرسائز جاری رکھیں۔ پھر پاؤں اور ٹانگوں کو اسٹریٹ اوپر لے جائیں اور یعنی 90 ڈگریز کے اینگل پر 5 تک کاؤنٹ کریں اور نیچے کر لیں۔ پھر دوبارہ ایسا کریں تقریباً 5 منٹ تک۔ پرہیز اور واک کے ساتھ مسلسل یہ ایکسرسائزز کرتے رہنے سے آپ کا پیٹ بالکل فلیٹ ہو جائے گا۔ آپ یا تو دن میں 1 ہی مرتبہ یہ ایکسرسائز ٹوٹل 10 منٹ تک کر لیں، 5 1 منٹ اور 5 منٹ دوسری، یا اس کو صبح شام میں 5 منٹ میں ڈیوائڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وزن کم کرنے کے لیے کچھ دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں، مثلاً کچھ لوگ میٹفارمن یعنی گلوکوفیج کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، جو بیسیکلی تو شوگر کے لیے ہوتی ہیں، مگر زیادہ وزن کی صورت میں یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، مگر پرہیز اور واک کے ساتھ ہی یہ گولیاں کام کریں گی۔ خالی ان گولیوں سے اگر ہم پتلے ہونا چاہیں تو وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور وزن پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور گولیاں بھی ہوتی ہیں جو بھوک کو کم کرتی ہیں اور پتلا ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور بھوک نہ لگنے کی وجہ سے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، مگر ان کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس لیے وہ ریکمینڈڈ نہیں کی جاتی۔
اس لیے آپ اگر میری بتائی ہوئی ان تمام ٹپس اور ایکسرسائزز پر آنیسٹلی، پرسسٹنٹلی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پازیٹیو کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اب مجھے ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔